الشیطان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام امام خطیب مسجد حاضہ، دیگر معزز سامعین، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، آپ سارے دوست وقت نکال کے درس قرآن سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ آج میں نے ایک بنیادی چیز آپ کو عرض کرنی ہے کہ قرآن کی ضرورت کس بندے کو ہے۔ یہ بنیادی سوال ہے کہ مسلمان تو ہم سارے ہی ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس قرآن کریم کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں؟ چونکہ یہ ایک سیکوینس ہے، ایک ترتیب ہے کہ سب سے پہلے انسان کسی چیز کی ضرورت محسوس کرتا ہے، جب ضرورت محسوس کرتا ہے تو پھر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، پھر اس کو اپنی زندگی کی ترجیح بناتا ہے۔ تو اگر میری زندگی کی ترجیح قرآن ہے ہی نہیں، ضرورت ہے ہی نہیں، تو میں کیوں درس قرآن سننے کے لیے آؤں گا؟ قرآن سیکھنے کے لیے کیوں آؤں گا؟ میں تو اس زندگی کے دھوکے میں پڑا رہوں گا۔ تو قرآن کریم نے دو چیزیں اس حوالے سے بیان کی ہیں۔ آپ کا ذہن کلیئر ہونا چاہیے کہ قرآن کی ضرورت کن لوگوں کو ہے۔ ایک تو پہلے پارے میں ارشاد فرما دیا، شاید کسی موقع پہ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ نماز آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے۔ دیکھیے یہ کیسی عجیب بات ہے، لیکن جن کے دلوں میں عاجزی ہوتی ہے ان کے لیے مشکل نہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اور جن کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، ان کے لیے بھی مشکل نہیں۔ تو ایک بات تو یہ ضروری ہے کہ مجھے پتہ ہو کہ میں نے اپنے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ میں نے اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، میں نے جانا ہے اس دنیا کو چھوڑ کے اور اپنے اللہ کے پاس اس زندگی کا حساب دینا۔ تو جس بندے کو اس بات کا یقین ہے کہ میں نے اپنے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اس کو ضرورت ہے اس قرآن کی۔
اس کتاب کی ضرورت اس بندے کو، اور جس کی زندگی میں صرف یہی ہے کہ بیوی بچے ہیں، کاروبار ہے، پیسہ آ رہا ہے، اس دائرے سے وہ باہر سوچتا ہی نہیں، اس سکرین سے دوسری طرف دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، تو اس کو اس قرآن کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی لیے ہمارا معاشرہ اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا۔ ہم وظائف بھی علماء سے، پیروں سے پوچھتے ہیں تو پیسہ کمانے کے لیے، کاروبار کے لیے، اولاد کے لیے، تو وہ بندہ بڑا بدبخت ہوتا ہے جو اس پردے کے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اور دوسری چیز جو قرآن کریم نے بیان فرمائی، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ تو جو شخص یہ ارادہ اور نیت کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو پاک کر لوں، اس کو اس قرآن کی ضرورت ہے۔ جو پاک ہونا ہی نہیں چاہتا اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس قرآن کی۔ تو اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے پردے کے پیچھے بھی دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور برباد ہو گئے جنہوں نے اپنے نفس کو کھلا چھوڑ دیا۔ تو کوئی قدغن کبھی لگائی نہیں۔ اب آج کی جو آیت ہے، اللہ فرماتا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے۔ یہ گواہی کسی بندے کی نہیں، یہ اللہ کی گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے۔ جب تک آپ الہ کا معنی معبود کرتے رہیں گے، اس وقت تک آپ کو کلمے کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ عربوں کے نزدیک الہ جو ہے نا، یہ حاکم کو کہتے ہیں، جس کا حکم میرے جسم پہ چلتا ہے وہ میرا الہ ہے۔ اب یہیں سے منافقت شروع ہوتی ہے کہ جب میں زبان سے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، یعنی زبان پہ اللہ ہے اور دل میں دنیا ہے، دل پہ حکومت کسی اور کی ہے۔ تو میرے شہر کے سیالکوٹ کے شاعر نے اسی لیے کہا تھا، علامہ اقبال نے، کہ زبان ہی کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ اصل میں ہمارے معاشرے کی منافقت ہے کہ ہم اللہ کو بحیثیت حاکم تسلیم نہیں کرتے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ گواہی دے رہا ہے کہ تمہارا حاکم صرف اللہ ہے۔ ایک جگہ ایک بڑی ڈیبیٹ چل رہی تھی توحید پہ، وہ بزرگوں کا نام نہیں میرے ذہن میں، انہوں نے بڑا کمال کا جملہ کہا، اگر آپ کی توجہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کائنات کا حاکم ایک ہی ہے۔ تو وہ جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے سوال کیا کہ آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ یہ زمین و آسمان میں نے بنائے۔ یہ دعویٰ صرف اللہ کا ہے کہ اس کائنات کا خالق میں۔ تو جب دعویٰ ہی ایک ہستی کا ہے، کسی اور کا دعویٰ ہی نہیں ہے، تو پھر مالک و مختار بھی تو وہی ہے۔ کسی کی جرت ہے کہ وہ دعویٰ کرے کہ میں زمین و آسمان کا خالق ہوں؟ یہی وجہ ہے کہ ہماری خوشیاں ہوں، غمیاں ہوں،
ہمارے گھریلو معاملات ہوں، ہمارے کاروباری معاملات ہوں، ہم رہنمائی قرآن سے نہیں لیتے۔ تو جب یہ گواہی، شام سے چلے تھے 2 بندے، تورات کے عالم چلے تھے، مدینہ شریف پہنچے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ محمد آپ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ سرکار نے فرمایا کہ ہاں میں ہی محمد ہوں۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ احمد بھی آپ ہی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ زمین پہ سرکار کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آسمانوں پہ حضور کا نام احمد ہے۔ یہاں بھی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تعارف کرواتے ہیں تو وہ لفظ محمد سے نہیں کرواتے، احمد سے کرواتے، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں خوشخبری دینے والا ہوں اس ہستی کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے اور ان کا نام احمد ہے۔ تو گواہی تو آپ زمین پہ دے رہے تھے، لیکن جو آسمانوں پہ نام ہے ذکر اس کا کر رہے تھے۔ اس کی وجہ بھی مفسرین نے یہی لکھی ہے کہ چونکہ جبریل امین نے پھونک ماری تھی سیدہ مریم کو اور عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہرا تھا، تو وہ چونکہ آسمانی دنیا کی بات تھی تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نام وہی بتایا جو آسمانوں پہ مشہور تھا۔ انہوں نے پوچھا احمد آپ ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ ایک سوال کا جواب دیں پھر ہم آپ کو مان لیں گے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ انہوں نے کہا اس کائنات کی سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے ارشاد فرمایا کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اس کائنات کی سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ میرا حاکم صرف میرا اللہ ہے۔ اور اگر میرے جسم پہ، میرے دل پہ حکومت میرے اللہ کی نہیں ہے تو میں زبان سے جھوٹ بول رہا ہوں۔ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، وہ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، تو ہم اس جھوٹ کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں۔ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ میں زبان سے لا الہ الا اللہ کہوں اور حاکم کسی اور کو مانوں۔ یہ ہے سب سے بڑی منافقت۔ تو جب آپ حاکم اللہ کو مان لیں گے پھر آپ کی نماز میں بھی سرور آئے گا، روزے میں بھی سرور آئے گا، تقوی بھی حاصل ہوگا، آپ کو شادیوں میں بھی فیصلے کرنے میں آسانی ہوگی، آپ کو غمی کے موقع پہ بھی فیصلے کرنے میں آسانی ہوگی۔ وہ شخص کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتا جو اپنی آخرت کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ۔ غلط فیصلے ہمیشہ وہ بندہ کرتا ہے جو اس دنیا کو دیکھ کے فیصلے کرتا ہے، اور ہم کہتے بھی ہیں کہ یہ دنیا دھوکہ ہے۔ تو ایمان اس دھوکے سے باہر نکالنے کے لیے اگلی بات والملائکہ، یہ گواہی فرشتے بھی دیتے ہیں کہ حاکم صرف اللہ ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور علم والے جو عدل پہ قائم ہیں۔ اس آیت میں ایک بڑی عجیب بات ہے کہ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ نبی بھی اور رسول بھی یہی گواہی دیتے۔ اللہ گواہی دیتا ہے، فرشتے گواہی دیتے ہیں، اور وہ علم والے جو عدل پہ قائم ہیں۔
وہ گواہی دیتے ہیں کہ مالک میرا حاکم صرف اللہ ہے۔ میں تھوڑا سا ٹچ دے کے، چونکہ قرآن کریم کو ہم سمجھ رہے ہیں، سورہ بقرہ کے حوالے سے اس کی وضاحت مفسرین نے کی ہے کہ یہاں نبیوں کا ذکر کیوں نہیں کیا، حالانکہ یہ گواہی تو سب سے پہلے انبیاء کرام، یعنی یہ بات جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جب آپ دل سے اللہ کو حاکم مانیں گے تو پھر آپ کی قیامت والے دن نبی پاک شفاعت فرمائیں گے۔ شفاعت ایمان والوں کی ہے۔ آپ جاتے ہیں نا کہیں کو فتیدگی ہو جائے تو دعا کے لیے علامہ صاحب سے یہ مسئلہ پوچھا کریں، دعا کرنے والا بھی ایمان والا ہو اور جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے وہ بھی صاحب ایمان ہو، ادروائز دعا لگتی ہی نہیں ہے۔ تو شفاعت بھی ان لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملنی ہے جنہوں نے دل سے ارادہ کیا ہے کہ میرا حاکم اللہ ہے، اس کے بعد اگر اس سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو سرکار شفاعت کے لیے موجود ہے۔ لیکن جس بندے نے ساری زندگی یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ میرا حاکم کون ہے، پہلی ترجیح کون ہے میری، تو وہ کسی پلیکھے میں نہ رہے۔ کیف تکفرون باللہ، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ یہ یہودیوں کو خطاب کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہودی کیسے انکار کر سکتے ہیں، کیسے کفر کر سکتے ہیں، کیف تکفرون باللہ، یہ اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہیں۔ کنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے تو اللہ نے تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں مارے گا پھر زندہ کرے گا اور اس کے بعد پھر نہیں مارے گا، ثم الیہ ترجعون۔ ہاں، یہ زندگی موت کے یہی 4 مراحل ہیں، اس کے بعد پھر تمہیں قیامت کی طرف لوٹا دے گا۔ یہاں ایک مفسرین نے سوال اٹھایا ہے کہ یہودی اللہ کا تو انکار نہیں کرتے تھے، یہودی اللہ کو تو مانتے تھے، انکار تو وہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیف تکفرون باللہ، یہ اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہیں۔ انکار وہ کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہیں۔ تو اس آیت کی تشریح میں مفسرین نے یہی آیت لے کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اصل میں یہی بات بتائی ہے کہ جو نبی کا انکار کرتا ہے اصل میں وہ اللہ کا ہی انکار کرتا ہے، جو پیغمبر کا منکر ہے نا وہ اصل میں اللہ کا منکر ہے۔ اس لیے نبی پاک کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ ڈائریکٹ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ تو یہاں بھی یہ بات ارشاد فرما دی کہ جب اللہ گواہی دیتا ہے تو اس گواہی میں نبی کی گواہی موجود ہوتی ہے، اللہ کی اور نبی کی گواہی کوئی 2 گواہیاں نہیں ہوتی۔ جب آپ اس گواہی پہ قائم ہو گئے، یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کوئی معمولی ہے اللہ کی گواہی دینا، اس کے خالق ہونے کی گواہی دینا، اس کے مالک ہونے کی گواہی دینا، اس کے حاکم ہونے کی گواہی دینا، یہ اللہ تعالیٰ نے عزت اور شرف ہمیں عطا کیا ہے۔ تو جب میں اس کو حاکم مان لیتا ہوں، من کان یرجو لقاء ربہ، جن لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے وہی نیک اعمال کرتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع۔ کئی دفعہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بندے نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن ان کا اخلاق بلند نہیں ہو رہا، روزے تو رکھتے ہیں لیکن ان کا اخلاق بلند نہیں ہو رہا،
قرآن کریم نے اس کا جواب دیا ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ جب بنیاد گواہی کی مضبوط ہوگی، اس کے اوپر جو عمل صالح کھڑے ہوں گے وہ تمہیں بلند کریں گے۔ اور اگر آپ نے صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہا ہے تو آپ کو نہ قرآن کی ضرورت ہے، نہ دین کی ضرورت ہے، نہ اللہ کی ضرورت ہے، نہ اس کے رسول کی ضرورت ہے۔ ضرورت تو اس کو ہے جو پاک ہونا چاہتا ہے۔ میں نے شاید کسی موقع سے آپ سے عرض کیا تھا کہ علم تو سب کے پاس ہے، پھر مرشد کی ضرورت کیوں ہے؟ بھائی سب کے پاس علم ہے، ترجمہ پڑھیں بس، ٹھیک ہے۔ مرشد ہوتا ہی اس لیے ہے کہ وہ آپ کے علم کو عمل میں تبدیل کر دے۔ اگر آپ کا علم عمل میں تبدیل نہیں ہوتا تو پھر اس سے بڑا بوجھ بھی کوئی نہیں۔ تو یہ تو کسی یقین والے کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، اور قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ اس دھوکے میں کہیں اپنی آخرت برباد نہ کر لیں۔ کوئی بندہ اس دھوکے میں اپنی زندگی خراب نہ کرے۔ تو یہ بنیادی ضرورت اصل میں آج جو آپ کو عرض کرنا چاہتا تھا۔ اب دیکھیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو مشرکین مکہ کا معاملہ تھا، کیا معاملہ تھا؟ بس ایک بات وہ بار بار کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم نے بڑی دولت کمائی ہے، بڑا سرمایہ ہے ہمارے پاس، ہم بڑے بڑے سردار ہیں، تو یہ بلال ہمارے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ صہیب رومی ہمارے پاس کیسے ہمارے برابر ہو سکتا ہے؟ اور یقین جانیے وہ تو کبھی آپ پڑھیں اللہ غنی، جب آخری مکہ فتح ہوا تو سرکار کسی بھی جگہ فرما سکتے تھے کہ بلال اذان کہو، لیکن کیا خوب ارشاد فرمایا۔ اس وقت تو یہ اگر پرانا نقشہ آپ دیکھیں تو بیت اللہ شریف کے ارد گرد پہاڑیاں تھیں، یہ سارے مشرکین پہاڑیوں پہ چڑھے ہوئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان کہو۔ یعنی یہ بڑی گواہی اس کائنات کی جس بندے نے اپنے دل سے دی ہے، اس کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی گواہی ہے کہ میرا حاکم صرف میرا اللہ ہے، میرا الہ میرا اللہ ہے۔ وہ بیت اللہ جس کی طرف ساری دنیا کے مسلمان رخ کر کے نماز پڑھیں، وہ بیت اللہ آج بلال کے قدموں کے نیچے تھا۔ اللہ غنی۔ اب وہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی حل ہوا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے تو میں نیچے جب کھڑا ہو کے اذان کہتا تھا تو منہ قبلے کی طرف کرتا تھا، تو آج تو کعبے کی چھت پہ ہوں نا، آج پھر میں رخ کدھر کروں ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ آج رخ میری طرف کر نا۔ یعنی کعبے کا کعبہ، یہ بھی اس دن پتہ چلا۔ اب ایک بدبخت نے یہ جملہ کہہ دیا، اس نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کالے کوے کے سوا کوئی نہیں ملا تھا اذان کہنے کے لیے؟ اس شدت کا اندازہ کریں، جو ایمان کے مقابلے میں کفر کی شدت ہے، اس کا اندازہ کریں۔
دوسرے نے کہا اللہ کا شکر ہے میرا باپ یہ سارا منظر دیکھنے سے پہلے ہی مر گیا۔ ایک غلام کو یہ عزت دی گئی؟ کیا ہمارے بنو ہاشم میں سے علی کو چھت پہ کھڑا کر دیتے اذان کہو، چچا عباس کو کھڑا کر دیتے؟ کیا بنو ہاشم میں سے کوئی نہیں تھا کہ آج بلال کو اس چھت پہ کھڑا کر دیا گیا؟ یہ بات میں نے اس لیے شروع کی ہے کہ اگر ساری زندگی میں کلمہ پڑھتا رہوں اور میرے ذہن سے یہ گند ہی نہیں نکلتا کہ یہ چودھری ہے، یہ کمی ہے، یہ نائی ہے، یہ موچی ہے، یہ میراثی ہے، تو میں نے گواہی نہیں دی اللہ کی، میں نے اپنے اللہ کی گواہی نہیں دی۔ ایک سردار کا میں نام نہیں لینا چاہتا، اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ جب یہ سارے سرداران قریش گفتگو کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ تکلیف تو مجھے بھی بہت ہے، لیکن میں ڈرتا اس بات سے ہوں کہ کہیں محمد کا خدا اسے بتا نہ دے کہ ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ تھی وہ شہادت، وہ گواہی جو آپ کی پریشانیوں کو دور کرتی، جہاں میں آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا۔ اگر آپ نے گواہی دے دی اللہ کے حاکم ہونے کی تو آپ کی پریشانیاں ختم۔ اب آپ کو یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی چودھری نہیں کہے گا، میری عزت جو ہے وہ کم ہو جائے گی، میں دوسرے کو اپنے کے برابر سمجھوں۔ یہ سارے معاملے